جینے کا مزہ نزع میں ہم پائیں گے جینے کا مزہ نزع میں ہم پائیں گے قبل از ملک الموت علی آئیں گے قبل از ملک الموت علی آئیں گے کیا خوف نکیرین کے آنے کا دبیر کیا خوف نکیرین کے آنے کا دبیر ارے پوچھیں گے مزاج اور چلے جائیں گے کیا خوف نکیرین کے آنے کا دبیر پوچھیں گے مزاج اور چلے جائیں گے جینے کا آدھا بجے درود بھیجئے محمد وآل محمد مولا عباس کی بارگاہ میں شہروں سے سماعت فرمائی برائے خوشنودی باب الحوائج بآواز بلند صلوات سند یہی ہے کہ سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں زمان بھر کی بلاؤں کے رد کو آتے ہیں زمان بھر کی بلاؤں کے رد کو آتے ہیں ایک ایسا باب حوائج ہے حضرت عباس
ایک ایسا باب ہوائی جائے حضرت عباس، انہیں پکارو تو 14 مدد کو آتے ہیں۔ ایک ایسا باب ہوائی جائے حضرت عباس، انہیں پکارو تو 14 مدد کو آتے ہیں۔ سند یہی ہے کہ آدھا برسہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ حضرات، شاعر البیت جناب ظہیر عباس صاحب کے سلام حضرت میر انیس اللہ مقاموں کی زمین میں دیکھیے سماعت فرمائیے بطور خاص برائے خوشنودی امام حسین بآواز بلند صلوات۔ قدم قدم ہو جہاں زلزلہ زمینوں کو، قدم قدم ہو جہاں زلزلہ زمینوں کو، ارے حسین ہی کا سہارا ہے بے یقینو، درود بھیجو محمد و آل محمد۔ حسین ہی کا سہارا ہے بے یقینو کو، شیر دیکھیں ذرا، اور جہان صبر و رضا میں بقدر فکر رسا، جہان صبر و رضا میں بقدر فکر رسا، حسین ہی نظر آئے بلند بینوں کو، حسین ہی نظر آئے بلند بینوں کو، اور یہ کربلا بھی کوئی مکتب محبت ہے، یہ کربلا بھی کوئی مکتب محبت ہے، ارے زمانہ سیکھ لے الفت کے ان قرینوں کو، زمانہ سیکھ لے الفت کے ان قرینوں، شیر دیکھیں اختر بھائی، شیر دیکھیں ذات کو، ارے خدا کے نور کے جلوے جو ہم نے دیکھے ہیں، خدا کے نور کے جلوے جو ہم نے دیکھے ہیں، ارے وہ تم بھی دیکھ لو چڑھ کے ولا کے زینوں
وہ تم بھی دیکھ لو. جو بھائی شاباش. ویلا کے زینوں شعر دیکھیے عروج کہتے ہیں کس کو یہ جانتے ہیں سو ہم. عروج کہتے ہیں کس کو یہ جانتے ہیں سو ہم. درے حسین پہ رکھتے ہیں ہم جبینوں کو. درے حسین پہ رکھتے ہیں ہم جبینوں. حاصل کلام شعر دیکھیے ذرا. اور علی کا ذکر اذان میں نماز سے پہلے. علی کا ذکر اذان میں نماز سے پہلے. ارے کھنگالتا ہے جماعت کی آستینوں کو. کھنگالتا ہے جماعت کی آستینوں کو. اور پے تعارف توحید تاج وحدت پر خدا نے جڑ دیا 14 حسین نگینوں کو. اور یہ داغ ماتم سرور ہے اس طرح روشن کہ فرشتے دیکھ رہے ہیں ہمارے سینوں کو. فرشتے دیکھ رہے ہیں ہمارے. مقطع پیش خدمت ہے. مقطع دیکھیے گا. مقطع پیش خدمت. اور انہی کے دم سے جلا ہے میرے سخن پہ ظہیر. میرا سلام میرے فن کے نکتہ چینوں کو. میرا سلام میرے فن کے نکتہ چینوں کو. اور ہمیں ہے بالی سکینہ کی تشنگی کا خیال. ہمیں ہے بالی سکینہ کی تشنگی کا خیال. سو لے کے آئے ہیں آنکھوں کے آبگینوں کو. ارے حسین کہتے تھے جی بھر کے دیکھ لو اس راہ کوئی نہ دیکھ سکے گا پھر ان حسینوں کو. قدم قدم آداب
سورہ فاتحہ۔ حضرات سورہ فاتحہ کے التماس ہے ہمارے بزرگ، بہت شفیق، بہت محترم، بہت محبت کرنے والے سید حسن جعفر بلگرامی ابن سید ابوالحسن بلگرامی، سید ذوالفقار حسین زیدی ابن سید حشمت حسین زیدی اور اہل خانہ کے تمام مرحومین، حاضرین مجلس کے تمام مرحومین، بالخصوص شہدائے ملت جعفری کو اپنے سورہ فاتحہ میں شامل فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعمیر حکم میں جناب مسلم کے حال کے مرثیہ کچھ وطن سے چھٹ کے کوئی خستہ جاں شہید نہ ہو، کوئی مسافر بے خانماں شہید نہ ہو، کسی کے گھر پہ کوئی مہمان شہید نہ، ارے شہید ہو تو وہ تشنا، شہید ہو تو وہ تشنا، شہید نہ، سفر میں موت کا آنا بڑی مصیبت ہے، ارے جو لاش دفن نہ ہو اور بھی قیامت، ارے ہوا یہ ظلم زمانے میں دو غریبوں، ارے وہ ایک بے کس و مضطر ہے فاطمہ کا پیس، اور ایک مسلم بے غریب و خستہ جگر، کوئی نہ ان کا موئی تھا نہ آپ کا، یا ارے تلق یہ تھا کہ شہ مشرقین بھی بچھڑے، ارے پرائے دیس میں نور عین بھی بچھڑے، مقیم خانہ ہانی تھے مسلم پرغم، اور انہیں بھی قتل کیا ظالموں نے سے، یہ انقلاب یہ رنگے دو رنگی یہ آل، ارے اماں کی فکر میں درد پھیرے سفیر غم، ارے بڑھی جو پیاس بہت تھر تھرا کے بیٹھ گئے، ارے قریب شب در پہ آ کے بیٹھ گئے، مکہ سے نکلی جو تو بولی گھبرا، ارے کہ آپ کون ہے بیٹھے ہے کس لیے
در دبی زبان سے کہا ایک غریب ہو خواہر پلا دے اب مجھے بہر ساقیے کا. ارے یہ سن کے نظر امام انام لے آئی. ارے محل میں جا کے وہ پانی کا جام لے آئی. وہ آب پی کے بھی اٹھے نہ جب تو اس نے کہا ارے کہ پانی پی چکے اب گھر کو جاؤ بہر خود. ارے اسیر کرنے کو مسلم کے پھرتے ہیں آج. ارے عیال فکر میں ہوں گے کہ رہ گئے کس. ارے غضب ہے پھر کے غریبوں کے دل کو کل نہ پڑے. ارے تلاش میں کوئی بیوی کہیں نکل. آخری بات. ارے یہ سن کے آہ بھری اور کہا بدی دائے. ارے نہ بیٹھتے تیرے در پر جو ارے کہاں عیال جنہیں فکر ہوگی اے خواہ. یہاں بہن ہے نہ بھائی نہ زوجہ دخ. ارے نہ جانے وہ بھی یوں ہی غم میں ہے کہ چین سے ہے. ارے حسین ہم سے جدا ہم جدا حسین سے ہے وطن سے چھٹ کے. میرا سر اس لیے اونچا بہت ہے میرا سر اس لیے اونچا بہت ہے میرا سر اس لیے اونچا بہت ہے دریا باس پہ جھکتا بہت ہے دریا باس پہ جھکتا بہت ہے. جلدی جلدی شعر پیش کرتا ہوں کہ کسی نے حال پوچھا تو میں بولا کسی نے حال پوچھا تو میں بولا کرم شبیر کی ماں کا بہت ہے میرا سر اس لیے اونچا بہت ہے. اور خاص شعر پیش کرتا ہوں کہ علی باب الغوائج کہہ کے بولے علی باب الغوائج
کہہ کے بولے لقب غازی پہ یہ ججتا بہت ہے، لقب غازی پہ یہ ججتا بہت ہے۔ بر محمد وآل محمد بلندتر سلوات۔ میں قبلہ تشریف لا چکے ہیں، ایک سلام سے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ کر رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا اس میں عاشور کی شب کا منظر لکھا، سینہ شاہ باب شاہ ہدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا، ہم کو جانا ہے کر کے وعدہ وفا، تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ، اور بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی، اور جواب وہ بس اتنا کہتی رہی، اچھا بابا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، ارے روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، ارے بول شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائے گے اب اہل شہر، اور بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، اور تم کہو تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اور مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی، ارے تیرے قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گشمرے لئی، اور سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین، اور شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اور رو کی شبیر نے اس کے بوسے لیے، اور بول رخسار بھی ہو گے زخمی تیرے، اور تیرے رونے کے شہزادی دن آ گئے، اور بولی تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے، ہاں مجھے چپ چپ کرانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اور لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا،
جب شاہ والا نے رو کر کہا اب تو زندان مرکات بنے گا تیرا، اور بیٹی صابر کی تھی وہ صابرہ، اور میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ التماس ہے سورہ فاتحہ کی برائے بلندی درجات سید حسن جعفر بلگرامی ابن سید ابو الحسن بلگرامی اور سید ذوالفقار حسین زیدی ابن سید حشمت حسین زیدی اور اپنے مرحومین اور شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ صلوات باواز اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشکر، نحمده ولا وعلائه کما نحمده ولا بلائه، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فدائهم غاصب حقوقهم أجمعين من يوم لداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون بتسبيحهم، صلوات بواز تھوڑا سا اگر بارے خاطر نہ ہو، یہ درمیان کا فاصلہ کم کرتے ہوئے اگر تھوڑا نزدیک تشریف لے آئیں گے تو مجلس کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک شاندار سی صلوات اور ہدیہ کر دیجیے امام امام۔ مجلس ترحیم، مجلس ایصال ثواب برپا ہے۔ دو مومن مولا کے عزادار ماتمدار
ایک خادم اہل بیت کے لیے، خادم فرش اعلیٰ کے لیے، خادم ذاکرین، خادم شعراء اہل بیت کی مجلس ترحیم ہے۔ اور میں اسی ممبر سے میرے مسلسل سننے والے احباب تشریف فرمائیں، اور دربار حسینی میرے طرف سے تخاطب سے ہرگز بھی ناشنا نہیں ہے۔ یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ نہ میرے کسی مرحوم کے تذکرے سے ایصال ثواب ہوتا ہے، نہ کسی کے عمل سے ایصال ثواب ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو ذکر آل محمد سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر جانے والا ہی ایسا ہو جو ذکر آل محمد منعقد کرتا رہا ہو تو پھر یہ یاد رہے گا کہ جب تک دربار حسینی میں مجلس ہوتی رہیں گی، فرش بچھایا جاتا رہے گا، لوگ حسن جعفر صاحب کو یاد کرتے رہیں گے۔ صرف فرش بچھا لینا کمال نہیں ہے، اگلی نسل کو عزاداری جیسے بڑوں سے ملی تھی ویسے اگلی نسل تک پہنچا دینا کمال، اور صرف عزاداری نہیں پہنچانا۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور گزشتہ سے پیوستہ روز جو جشن آپ منا چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ ذکر غدیر سے مسلسل ہو جائے، کیونکہ جانے والا بھی جشن منانے مولا کی بارگاہ میں گیا ہے۔ ایک جملہ کہوں گا اور پھر میں آیت کے ترجمے تک آ جاؤں گا کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ اگلی نسلوں کو عزاداری، یہ میرے بزرگ تشریف فرمائے، اگلی نسلوں کو جیسے پچھلی نسلوں سے عزاداری ملی ہے ویسے دیتا چلا جائے، صرف عزاداری نہ دیتا چلا جائے۔ علی کی ولایت جیسے نسلوں میں سفر کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ میں بتا چکا ہوں آپ کو، میری مجبوری یہی ہے کہ مجھے صرف فضائل پڑھنے آتے ہیں اور وہی پڑھوں گا آج بھی۔ جیسے علی کی ولا پچھلی نسلوں سے آئی ہے ویسی کی ویسی آگے پہنچا دینا۔ آج سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے خطبہ غدیر میں کیوں کہا تھا کہ جو یہاں ہیں ان تک ولایت علی پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں۔ سب مل کے شاندار سے صلوات دیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ دو مومنین، دو عزادار، دو مولا کے موالیوں کا تذکرہ تو ذکر تو ولایت علی کا ہوگا، لیکن یہ دو علماء قبلہ علامہ فرقان حیدر عابدی صاحب تشریف فرمائے، مولانا تشریف فرمائے، ان کی موجودگی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، تصدیق کر لیجئے گا۔ اور اب تو خطبہ غدیر چھپا ہوا آپ کے پاس موجود ہے۔ پیغمبر نے کہا تھا ہر حاضر پہ واجب ہے کہ ہر غائب تک علی کی ولایت پہنچائے، ہر باپ پر واجب ہے کہ اپنی نسلوں تک ولایت علی پہنچائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک دربار حسینی میں علی علی ہوتا رہے گا، مرحوم کو یاد کیا جاتا رہے گا، فرش بچھانے کا سلیقہ، محفل منعقد کرنے کا سلیقہ، مجلس برپا کرنے کا سلیقہ سکھاتے رہے، اور نام علی تسبیح بن کے ان کی زبان پہ رہا۔ میں نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل سے صلوات بھیج دیجیے محمد والو، آئیے۔ آپ صلوات اور صلوات باجماعت پڑھی جائیں تو ثواب زیادہ ہوتا ہے، باجماعت صلوات پڑھیے اس طرح۔ دیکھیے اب جتنی بہتر طریقے سے آیت کا ترجمہ آپ کے اذہان عالیہ میں منتقل ہو جائے گا، اگلی منزل اتنی زیادہ آسان ہے، اور مجھے بہت کم وقت میں بہت سارے مطالب کو اپنے سننے والوں کے حوالے کرنا ہے۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل جسے لوگوں نے سورہ اسرا کے نام سے بھی یاد کیا، اور بہت سے سورہ ایسے ہیں کلام مجید میں کہ یہ ایک علیحدہ عنوان ہے ایک تقریر کا کہ جن کے ایک سے زیادہ نام موجود ہیں۔ سورہ مومن کا نام سورہ غافر رکھا گیا، سورہ حامیم سجدہ کا نام سورہ فصلت رکھا گیا، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل اور اس کا ایک نام سورہ اسرا بھی ہے۔ بنی اسرائیل کیوں ہے یہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اور اسرا کیوں ہے تو آیت بڑی جانی پہچانی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تسبیح کے لائق ہے وہ ذات، بڑی توجہ رکھیے کہ تسبیح کے لائق ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے عبد کو معراج کرائی من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پروردگار نے یہ قرآن کے پڑھنے والے کبھی اس زاویے سے بھی غور کریں کہ قرآن کی کن آیتوں میں اللہ نے اپنے کون سے نام رکھے ہیں۔ یہ نہیں کہا ہے پروردگار نے کہ قہار ہے وہ ذات،
یہ نہیں کہا ہے کہ رحمان ہے وہ ذات، یہ بھی نہیں کہا ہے کہ رحیم ہے وہ ذات، یہ کہا ہے سبحان ہے وہ ذات، اور پھر آگے معراج کا تذکرہ کیا ہے، سبحان کا لفظ رکھ کے بتایا ہے کہ معراج کا کوئی تعلق کسی تسبیح سے ضرور ہے۔ ذرا سے نوجوان دوست میرے ساتھ ہو جائے تو وہ جملہ آپ کے حوالے کروں، معراج کا کوئی تعلق کسی تسبیح سے ہے۔ دربار حسینی کے عزادار بیدار ماتمدار مجمع کے حوالے اگلا فقرہ کر رہا ہوں، یا معراج کا تعلق کسی تسبیح سے ہے یا تعلق کسی تسبیح والی سے ضرور ہے۔ تو کیوں کرائی کسی منزل پہ امام بارگاہ شہداء کربلا میں عشرہ اربعین میں یہ عرض کرتے ہوئے کہا تھا کہ پیغمبر کو وہی کیوں بلایا جب پروردگار ہر جگہ ہے؟ بھئی کیا وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ وہ اس کا دعویٰ ہے کہ جہاں دو ہو تیسرا میں ہوتا ہوں۔ تو پالنے والے گھر بھی تیرا مکے میں ہے اور گلابی آسمانوں پہ رہا ہے۔ سائل نے امام سے پوچھا مولا وجہ کیا ہے پیغمبر کو آسمانوں ہی پہ کیوں بلایا گیا؟ پروردگار تو ہر جگہ موجود ہے۔ کہ یہ بتا زمانے والے کیا کہتے ہیں؟ کہ مصطفیٰ کو آسمان دکھانے کے لیے چہرے کی رنگت بدل گئی، تیور بدل گئے۔ پلٹ کے امام نے کہا جو جس کا پرانا وطن ہو اسے دکھایا نہیں جاتا۔ اللہ نے، جملہ آپ کے حوالے، اللہ نے مصطفیٰ کو آسمان دکھانے کے لیے نہیں بلایا۔ اس نے کہا فرزند رسول پھر کیوں بلایا؟ کہ آسمان والوں کو رخ مصطفیٰ کی زیارت کرانے کے لیے، آسمان والوں کو رخ مصطفیٰ کی زیارت کرانے کے لیے بلایا۔ اور اب شیعہ سنی تفسیر کی ذمہ داری سے مجھے تو ایک ہی جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے، یہ لفظ تسبیح کیوں رکھا ہوا ہے، لفظ سبحان کیوں رکھا ہوا ہے؟ معراج کا تسبیح سے کیا تعلق ہے؟ جس آسمان سے پیغمبر گزرے، جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور سے لے کر شیعہ تفسیر میں تفسیر عیاشی، تفسیر کنز الدقائق، تفسیر برہان، تفسیر قمی، تفسیر عسکری بھری پڑی ہے تفسیر، جس آسمان سے پیغمبر گزرتے تھے سارے ملائکہ جمع ہوتے تھے، سجدے میں سر رکھ کے ایک جملہ کہتے تھے، اور وہ جملہ اپنے سننے والوں تک مجھے پہنچانا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ما اشبہ ھذا النور بنور ربنا، تسبیح کے لائق ہے وہ رب جو ملائکہ کا بھی پروردگار، روح الامین کا بھی پروردگار، اور مصطفیٰ کے نور کو دیکھ کے شیعہ سنی علماء نے لکھا سارے فرشتے کہتے تھے ما اشبہ ھذا النور بنور ربنا، یہ نور ہمارے رب کے نور سے کتنا ملتا ہے۔ دیکھیے جو ممبر پہ ارباب ممبر میرے دائیں بائیں تشریف فرمائے، جو ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے اسے دبتی ہوئی آوازیں بھی سمجھ میں آتی ہیں اور چہروں پہ ہائی ہوئی حیرت بھی بڑے واضح نظر آتی ہے۔ یہ نور، یہ میرے بزرگ تشریف فرمائے، مگر میں چاہتا ہوں کہ نوجوان دوستوں تک بات پہنچاؤں۔ کیا کہہ رہے ہیں فرشتے؟ ما اشبہ ھذا النور بنور ربنا، یہ نور ہمارے رب کے نور سے کتنا ملتا ہے۔ میں نے عارف صاحب کو دیکھا اور ان کے فرزند کو دیکھا، اور میں نے دیکھ کے کہا دیکھیے صاحبزادے کا چہرہ باپ سے کتنا مشابہ ہے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے میں نے عارف صاحب کو دیکھا ہوا ہو۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا ہے اور میرے سننے والے مجھ سے اللہ جانے کہاں بچھڑ گئے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ میں نے پہلے دیکھا ہوا ہو۔ اچھا اور مثال دیتا ہوں، میں نے ایک خوبصورت سا پیارا سا چھوٹا بچہ دیکھا، میں نے کہا بھائی بچے کا چہرہ چاند جیسا ہے، تو اگر تشبیہ دے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے میں نے چاند دیکھا ہوا ہوگا۔ میں نے کہا کہ بچے کا چہرہ گلاب جیسا ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے پہلے گلاب دیکھا ہوا ہے۔ آئے نا ذرا اتنے سارے مومنین، خدا کی بارگاہ بڑی جلیل القدر بارگاہ ہے، مجھے معصوم فرشتوں سے سوال کرنا ہے۔ فرشتوں تم کہہ رہے ہو مصطفیٰ کے نور کو دیکھ کے ما اشبہ ھذا النور بنور ربنا، یہ نور ہمارے رب کے نور سے کتنا مشابہ ہے، ذرا بتاؤ تو یہ اللہ کی زیارت کب کر رکھی ہے؟ شاید کوئی ناراض ہو جائے مگر میں کیا کروں، مجھے جملہ تو کہنا پڑے گا۔ اگر تو وہ رویت میں آ سکتا ہے تو فرشتوں نے دیکھا ہوا ہوگا، مگر فرشتوں کا یہ کہنا وہ تو بصارت میں آتا ہی نہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں یہ نور ہمارے رب کے نور سے کتنا ملتا ہے، ماننا پڑے گا اس سے پہلے کوئی اور نور بالکل اس جیسا بہت تیزی سے آسمانوں سے گزرا۔ بڑی توجہ رکھیے گا۔
اسی سورہ بنی اسرائیل میں جہاں معراج میں تسبیح کا تذکرہ کیا، وہاں پروردگار نے مطلقاً ارشاد فرمایا وَإِم مِّن شَيْءٍ، بڑی توجہ، مجھے بہت تیزی سے آگے جانا ہے، وَإِم مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے نہیں ہے۔ دیکھیے یہ شعراء میرے دائیں بائیں تشریف فرمائے، میرے بزرگ تشریف فرمائے، علماء تشریف فرمائے، اب میں ایک ایک لفظ پہ رکنے کی جسارت تو نہیں کر سکتا۔ وَإِم مِّن شَيْءٍ، بلا استثناء کہہ رہا ہے، بغیر کسی ایکسیپشن کے کہہ رہا ہے، وَإِم مِّن شَيْءٍ، کوئی شے نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتی۔ دیکھیے یہ اسد زیدی کا کوئی شے نہیں ہے کہ میری گنتی 1,00,000 2,00,000 2.5 2 کروڑ پہ ختم ہو جائے، یہ اس کا شے ہے جو ہر شے کا خالق ہے۔ اب میں فہرست گننا شروع کر دوں تو مگر یہی ہو جائے گی کہ کیا کیا شے ہے، بس یہ سوچ لیجئے پروردگار کو چھوڑ کر کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے وَإِم مِّن شَيْءٍ۔ اچھا آیت کا پہلا ٹکڑا پہلے آپ کے حوالے کروں تو سَبِّحْ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ، اللہ کہہ رہا ہے تسبیح کرتے ہیں، سورہ مبارکہ بقرہ 41ویں آیت ہے، تسبیح کرتے ہیں ساتوں آسمان اللہ کی، والارض، زمین بھی تسبیح کرتی ہے، ومن فیہن، اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ بھی تسبیح کرتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَإِم مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی شے ہے ہی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ اچھا مجھے نہیں پتا کہ آپ داد کیوں دے رہے، میں تو حیران ہوں، یہ ممبر بھی شے ہے، یہ ستون بھی شے ہے، امام باڑے کا دروازہ بھی شے ہے۔ میں نے جب سے آیت پڑھی اور میں گاڑی میں آ رہا تھا، میں ایک ایک چیز سے کان لگا لگا کے سن رہا تھا، بھائی کہیں سے تسبیح کی آواز آ رہی ہو، گاڑی کے دروازے میں سے، گھر کی دیوار میں سے، گھر کے کیواڑ میں سے، کہیں سے آواز آ رہی ہو۔ میں ابھی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا مجلس کے بعد، ذرا دیواروں کے کان لگا کے، یہ اور بات ہے کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں، لفظ سننے والے میرے سامنے تشریف فرمائے، یہ اور بات ہے کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں، مگر بہرحال ان میں سے تسبیح کی آواز نہیں آتی۔ تو اب کیا کروں، قرآن کی آیت میں شک کر کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں، ورنہ ماننا پڑے گا کہ یہ تو تسبیح کرتے ہیں، اور یہی آیت نے کہا وَإِم مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے نہیں ہے مگر اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر اس تسبیح کو سمجھنے کے لیے جو تفقہ چاہیے ہم نے تمہیں وہ تفقہ ہی نہیں دیا ہے، تمہارے پاس وہ سمجھ ہی نہیں ہے، وہ تفقہ ہی نہیں ہے کہ تم اس تسبیح کو سمجھ سکو۔ دیکھیے آغاز کہاں سے کیا، آسمان والوں کی تسبیح سے، اور میں بھی چاہ رہا ہوں کہ پہلے آسمان والوں ہی کی تسبیح جلدی سے آپ کے حوالے کروں۔ پڑھوں ایک آیت جو پیچھے تشریف فرما میرے ساتھ ہے، توجہ کرتے رہیے۔ سورہ مبارکہ صافات، ارشاد فرمایا وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتُهُمْ وَتَسْبِيحُهُمْ، یہ جو دو پروں سے اڑنے والے پرندے ہیں، آیت ہے بھائی، روایت ہوتی میں یہ کہہ کے منہ موڑ لیتا کہ راوی ضعیف ہے، آیت کہہ رہی ہے وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ، جتنے دو پروں سے پڑنے والے پرندے ہیں، كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتُهُمْ وَتَسْبِيحُهُمْ، ان میں سے ہر ایک اپنی نماز کو بھی جانتا ہے، تسبیح کو بھی جانتا ہے۔ اچھا دیکھیے اب میں کیسے عرض کروں کہ وہ اپنی نماز کو بھی جانتا ہے، تسبیح کو بھی۔ یہاں یہ علماء تشریف فرمائے، میرے بزرگ تشریف فرمائے، جنہوں نے جس ہستی کا میں نام لینے جا رہا ہوں انہیں دیکھا بھی ہے اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رکھی ہے، آغا مہدی لکھنوی قبلہ علی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ، آل ابا میں کئی برس فرائض علم و ادب انجام دیتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، اور جو کتابوں سے شغف رکھتے ہیں وہ آغا مہدی صاحب کی کتابوں کو بھی جانتے ہیں۔ ان کی کتاب الحیوان، اردو کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آسانی سے آپ کو مل جائے اور میرے نوجوان بھائی اور دوست جا کے ویریفائی کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور عربی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ امام نے ہر جانور کی تسبیح بتائی ہے، کوئل کیا تسبیح کرتی ہے، مینا کیا تسبیح کرتی ہے، کوا کیا تسبیح کرتا ہے، چیل کیا تسبیح کرتی ہے، باز کیا تسبیح کرتا ہے۔ اگر میں ساری تسبیحاں سنانے لگ جاؤں آپ کو تو وقت بہت سا لگ جائے گا، مجھے بس ایک پرندے کی تسبیح آپ کو سنانی ہے۔ پرندے کا نام ہے قنبرہ، نام یاد رہے گا، قنبرہ، دو نقط کاف نون بے رے اور ہے، قنبرہ۔ قنبرہ جو تسبیح کرتا ہے امام نے اس کی تسبیح بتائی ہے، اور آیت کہہ رہی ہے ہر پرندہ اپنی تسبیح کو بھی جانتا ہے، نماز کو بھی جانتا ہے۔ اے میرے مولا کیا تسبیح کرتا ہے یہ قنبرہ؟
یہ ہر وقت یہ تسبیح کرتا رہتا ہے، پالنے والے ہر لمحے دشمن آل محمد پہ لعنت کر۔ جملہ تو دربار حسینی والوں ابھی آیا ہی نہیں، قنبرہ ہر وقت لعنت کی تسبیح پڑھتا ہے، اور علی نے اسی قنبرہ پرندے سے اپنے غلام کا نام قمبر رکھا۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، جملہ کہنے کی اجازت دیجئے۔ قنبرہ نام رکھا، قمبر نام رکھا قنبرہ کی وجہ سے، اور یہ ہر وقت تبرہ کرتا ہے۔ تو پھر مجھے بتانے کی ضرورت ہے ان کا غلام ہونے کے لیے صرف تولا نہیں، تبرہ بھی چاہیے۔ اچھا، آسمانوں پہ بہت سی مخلوقات ہیں، روحانی ہیں، کروبی ہیں، جبروتی ہیں، بہت سی مخلوقات ہیں ایسی کہ جن کا ذکر ہم نے سنا ہوا ہے قرآن و حدیث میں، اور ایسی بھی کہ جن کا ذکر ہم نہیں جانتے، یا اللہ جانتا ہے یا اس کی حجتیں جانتی ہیں۔ لیکن جو سب سے مشہور مخلوق ہے آسمانوں کی وہ فرشتے ہیں۔ تو جلدی سے آپ کو اور میں آسمان والوں کی تسبیح بتاؤں، اجازت ہے؟ آیت پڑھوں، ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ پتہ چلے وہ سننا چاہ رہا ہے۔ سورہ مبارکہ شورى 42 سورہ، ارشاد ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ یہ جو میرے ملائکہ ہیں وہ میری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، ویستغفرون لمن فی الارض، اور استغفار کرتے ہیں زمین والوں کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملائکہ کی تسبیح میں حمد بھی شامل ہے اور زمین والوں کی استغفار بھی شامل ہے۔ آپ نے تو بڑی آسانی سے آیت سن لی، مگر میں نے جب آیت پڑھی تو میں بڑا حیران ہوا۔ پالنے والے تو نے تو جمیعاً کہہ دیا، کلاً کہہ دیا کہ زمین والوں کے لیے۔ فرعون بھی تو اسی زمین پہ بستا تھا، حامان بھی تو اسی زمین پہ بستا تھا، شداد بھی تو اسی زمین پہ بستا تھا۔ چلیے میں عزاداروں کو غریب کرنے کے لیے جملہ کہہ دوں، اور کسی سے آپ کو سروکار ہونا ہو، یزید بھی تو اسی زمین پہ بستا ہے۔ تو پالنے والے کیا تیرے فرشتے یزید جیسے فاسق و فاجر کے لیے بھی تسبیح کر رہے ہیں؟ تو کہا میں نے اس کا جواب پہلے سے قرآن میں رکھا ہوا ہے، اجازت دے تو ایک آیت اور پڑھوں تاکہ نوجوان ذہنوں میں جو حیرت آئی ہوئی ہے وہ دور ہو جائے۔ سورہ مومن میں ارشاد فرمایا یوم تری الملائکۃ، اس دن تم دیکھو گے کہ ملائکہ عرش کے گرد چکر لگا رہے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ نہیں آیتیں تو بظاہر ٹکراتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایک جگہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب زمین والوں کے لیے، ایک جگہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پالنے والے اگر آیتیں ٹکرا جائیں تو کتاب سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، اور اگر میں تیری کتاب کو نہ مانوں تو میرا ایمان چلا جاتا ہے۔ کروں تو کیا کروں؟ ایک آیت کہہ رہی ہے زمین والوں کے لیے، ایک آیت کہہ رہی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اگر یہ ایمان والے پتہ چل جائیں تو پتہ چل جائے کہ خدا کے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ میں چلتا چلتا بزم رسالت میں پہنچا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لکھنے والے علماء اہل سنت کہ ابن عباس سوال کر رہے تھے، یا رسول اللہ یہ قرآن میں جو یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، ان مومنوں سے مراد کیا ہے؟ پلٹ کے کہنے لگے مراد کچھ بھی ہو، ان کا پیشوا اور امام علی ابن ابی طالب۔ تو پھر اب مجھے ترجمہ کرنے کی اجازت دیجئے۔ میرے ملائکہ استغفار کرتے ہیں علی والوں کے لیے، تو پالنے والے ایک طرف زمین والے کہا، ایک طرف علی والے کہا، یا تو آیتوں کا ٹکرانا مان کر کتاب پر سے ایمان اٹھا لیجئے، ورنہ ماننا پڑے گا اللہ زمین کا باشندہ مانتا ہی علی والے کو۔ اللہ زمین کا باشندہ مانتا ہی۔ اچھا دیکھیے اب میں کیسے مثال دوں۔ یہ میرے بزرگ تشریف فرمائیں، آپ کو گواہی دیں گے، جو کبھی دیہی علاقوں میں رہے ہیں وہ افراد گواہی دیں گے۔ گنے کی فصل کھڑی ہوئی ہے، مثال پہنچے تو میرا فقرہ آپ تک پہنچے، خالص اردو زبان کا فقرہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ گنے کی فصل کھڑی ہوئی ہے، ایک جانور ہے نجس العین ہے جو اکثر فصلوں میں گھس جاتا ہے اور برباد کر دیتا ہے۔ بس پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو فصل اگی ہوئی ہے کھا تو وہ بھی رہا ہے
اور قرآن کہتا ہے زمین میں جو اگ رہا ہے ہم نے انسانوں کے لیے اگایا ہے، تو کھا تو یہ بھی رہا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے انسانوں کے لیے اگایا ہے، کھا تو وہ نجس العین بھی رہا ہے۔ تو میں ہو سکتا ہے ممبر چھوڑوں اور میرا یہ کوئی بزرگ مجھے بتائے ان بزرگوں میں سے کہ اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، میاں وہ کھا نہیں رہا، خالص اردو میں اسے کہتے ہیں وہ اجاڑا کر رہا ہے۔ میں نے تو فقرہ کہہ دیا اور اللہ جانے میرے سننے والے مجھے حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کھا نہیں رہا، اجاڑا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا استحقاق نہیں تھا کہ یہ رزق کھائے، یہ فصل اگی تھی انسانوں کے لیے، یہ گھس بیٹھیا اجاڑا کر رہا ہے۔ بس بتا یہی رہا ہوں، اللہ نے زمین کا باشندہ بنایا ہے علی والوں کو۔ ارے منکر علی کھا نہیں رہا، اجاڑا کر رہا۔ دیکھیے شاید میں زمین والوں کی تسبیح تک نہ جانے پاؤں، لیکن چاہتا ہوں کہ آج میں آسمان والوں کی 3-4 تسبیحیں آپ کے حوالے کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ منکر علی کا استحقاق نہیں ہے۔ اچھا جو ایسے نہ مانے ایسے مان لے۔ سیدہ سے عقد ہوا علی کا، میں نے دونوں دن ملا کے آپ کے حوالے کر دیا، کلی تو گزری ہے تاریخ۔ جائیے اور دیکھیے کتابوں کو، علماء کی موجودگی سے استفادہ کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، اور یہ میرے مسلک کی حدیث نہیں ہے۔ ینابی المودہ علامہ سلیمان بلخی حنفی قندوزی، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں، انہوں نے لکھا جیسے ہی عقد ہوا اور پیغمبر نے سیدہ کا عقد علی سے کیا تو فوراً فرمایا اللہ نے ساری زمین کو فاطمہ کا حق مہر قرار دیا۔ پہلے یہ جملہ نہیں ہے جس کے لیے میں نے زحمت سماعت دیا آپ کو۔ اللہ نے ساری زمین کو سیدہ کا حق مہر قرار دیا۔ اب جو بغض سیدہ لے کے زمین پہ چلے اس کا چلنا بھی حرام۔ دیکھیے کتنی اہم ہوگی وہ تسبیح، کتنی اہم ہوگی وہ تسبیح کہ اللہ ان آسمان والوں کی تسبیح کا ذکر کر رہا ہے، اور صرف ذکر نہیں کر رہا۔ یہاں حضرت آدم کو خلیفہ بنایا تو فرشتے پلٹ کے کہنے لگے پالنے والے اتاجل فیہا من یفسد فیہا ویفسق الدماء، پالنے والے اسے بنا رہا ہے جس کی اولاد زمین میں فتنہ فساد کرے گی، جس کی اولاد لہو بہائے گی، خونریزی کرے گی۔ نحن نسبح بحمدہ، ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اسے نہ بنا ہمیں بنا۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا اس تسبیح کی کتنی اہمیت ہوگی ان فرشتوں کے نزدیک جو تسبیح کے بلبوتے پہ آدم کے بدلے خلافت مانگ رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا بھئی آیت پڑھ کے، کون سی ایسی تسبیح ہے، کون سا ایسا تیر چلا ہے فرشتوں، تم نے ہر مخلوق تسبیح کر رہی ہے، تم نے ایسا کیا کمال کیا کہ اس کے بدلے آدم کے بدلے خلافت مانگ رہے ہو؟ میں تلاش کرتا کرتا چلا، جب کہیں سے جواب نہ آیا تو وہاں پہنچا جہاں سے جواب ملتے ہیں۔ دروازہ مدینۃ العلم، علی ممبر پر ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ کون سا چہرہ کیسے کھل جائے گا یہ فقرہ سننے کے بعد۔ سلمان نے پوچھ لیا مولا یہ بتائیے وہ کون سی تسبیح ہے کہ جس پہ اتنا فخر ہے ملائکہ کو کہ آدم کے بدلے خلافت مانگ رہے تھے، پلٹ کے کہنے لگے ان الملائکہ لتتذاکر فضلی وذالک التسبیح عند اللہ، وہ تسبیح اور کچھ نہیں ہے، ملائکہ ایک دوسرے کو مجھ علی کے فضائل سناتے ہیں، اللہ اسی کو تسبیح لکھتا۔ اچھا ہو سکتا ہے میں ممبر چھوڑوں، ہوا جو چل پڑی ہے کہ یہاں فضائل پڑے گئے اور وہاں ماتھے پہ شکن آئی، تو وہ کہے بھائی آسمان والوں کی تسبیح تو دکھا دی آپ نے، قرآن تو کہہ رہا ہے ہر شے تسبیح کرتی ہے، یہ درخت کیسے تسبیح کرتے ہیں، پانی کیسے تسبیح کرتا ہے، پتے کیسے تسبیح کرتے ہیں، دیواریں کیسے تسبیح کرتی ہیں، آئے میں دکھاؤں کیسے کرتی ہے۔ صاحب تفسیر قمی نے یہ لکھا کہ سائل نے امام سے یہی سوال کیا مولا قرآن تو کہتا ہے ہر شے تسبیح کرتی ہے، تو یہ دیوار کیسے تسبیح کرتی ہے؟ کہ کبھی دیوار میں دراڑ آتے دیکھی ہے؟ جو بیدار ہے وہ تو میرے ساتھ ہو جائے نا، دیوار میں دراڑ آتے دیکھیے کہ مولا دیکھیے، اب یہ لفظ معصوم کے ہیں، یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، کہ دیواروں میں دراڑ آنا دیوار کی تسبیح ہے۔
ارے دربار حسینی والوں مجھے نہیں پتا کون کیا سمجھا، میرا تو مسئلہ حل ہو گیا. دیواروں میں درار آنا دیوار کی تسبیح ہے. اب پتا چلا 13 رجب کو دیوار پھٹی نہیں، کعبہ تسبیح کر رہا. مجھے تو آگے جانا ہے، رکنا نہیں ہے اس منزل پر. کہ مولا سمندر کا سمندروں کا گھٹنا اور بڑھنا، سمندروں کی حدیث معصوم آپ کے حوالے، سمندروں کا گھٹنا بڑھنا، سمندر کی بولیں گے تو منزل آسان ہو. تسبیح پتوں کا بغیر ہوا کے ہلنا، درختوں کا سایہ دینا، کلیوں کا چٹکنا، پھولوں کا مہکنا. اس نے کہا اچھا مولا سورج بھی شے ہے. تقریر تیزی سے منزل سے قریب ہو رہی ہے. سورج بھی شے ہے، چاند بھی شے ہے، یہ بھی تسبیح کرتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. سورج کا مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوب جانا تسبیح. چاند کا رات کو جگمگانا، دن میں چھپ جانا اس کی تسبیح. ستاروں کا رات بھر ٹمٹماتے رہنا ان کی تسبیح. یہاں سے علماء نے جو تعریف عرض کی ہے وہ آپ کے حوالے، اور تقریر منزل سے قریب ہو گئی. انہوں نے کہا سورج کا مشرق سے نکلنا، مغرب میں جا کے ڈوب جانا، کلیوں کا چٹکنا، پھولوں کا مہکنا، دریاؤں کا گھٹنا اور بڑھنا، شجر کا سایہ دینا، پرندوں کا چہچہانا ان کی تسبیح ہے. تو انہوں نے کہا اس بات سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ جس کو جس شے کے لیے بنا دے، اپنے مقصد تخلیق پہ کار فرما رہنا تسبیح کہلاتا ہے. پھر سن لو حیرت میں آنے والوں، اپنے مقصد تخلیق پر کار فرما رہنا تسبیح کہلاتا ہے. تو آزاداران امام پہ مجھے جملہ کہنے دیجئے، اگر آزادار دعائے سیدہ سے آزاداری کے لیے بنا ہے تو پھر ماتم کا، ماتمی کا ماتم کرنا تسبیح ہے، آزادار کا آزاداری کرنا تسبیح ہے، منتظم کا فرض بچھانا تسبیح ہے، ذاکر کا ذکر کرنا تسبیح. ذاکر کا ذکر کرنا تسبیح، ماتمی کا ماتم کرنا تسبیح، علی کے موالی کا علی علی کرنا تسبیح. یہ جملہ تو آپ نے سن لیا، داد بھی دی، ہاتھ بھی اٹھائے، میرے بزرگ میرے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھ میرے لیے دعا کا کام بھی کر رہے ہیں. یہی تو جملہ کہنا تھا اور تقریر تمام ہو گئی. جو اپنے مقصد پہ کار فرما رہے وہ تسبیح کر رہا ہے. یہ تعریف میری نہیں ہے، معصوم کی ہے. جو اپنے مقصد پہ کار فرما ہے وہ تسبیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر علی والے ذکر علی کے لیے بنے تو علی علی کرنا تسبیح ہے، نعرہ حیدری تسبیح ہے. اچھا یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ واہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو مجلس میں واہ واہ کرنا بھی تسبیح ہے. تو اب جملہ کہنا جا رہا ہوں، اگر نوجوانوں تم سے کوئی کہتا نظر آئے بھائی یہ علی علی بہت ہو گیا ہے، یہ واہ واہ بہت ہو گئی ہے، یہ حیدر حیدر بہت ہو گیا ہے، یہ نعرہ حیدری بہت ہو گیا ہے، کوئی کام کی بات ممبر سے بیان کیجئے، آپ کو پتا چلا ایسا بندہ فضائل کا دشمن نہیں، اللہ کی تسبیح کا دشمن. یہ علی والے بنے ہی نام علی کے لیے ہیں، یہ عزادار بنے ہی عزاداری کے لیے ہیں. تو اگر اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے تو تسبیح سے ہٹ جائیں گے. آسمان والوں کی تسبیح پہ آپ کو روکا اور گفتگو تیزی سے تمام ہو گئی. دیکھیے پرسوں گزرا ہے غدیر کا دن، اور اگر آسمان کی تسبیح بیان نہ کروں اور یہ بیان نہ کروں تو گفتگو ادھوری رہ جائے گی. اور مجھے بہت جلدی سے اس منزل تک بھی آنا ہے جس کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہے. برادر عزیز بھائی رضا عباس زیدی تشریف فرمائے، نوحانی کریں گے. یہ واقعہ سن لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے. آج تک آپ نے زمینی غدیر تو سنی ہے، میں آپ کو غدیر کا ایک آسمانی منظر سنانا چاہتا ہوں. یقیناً آپ گھروں کو بھی سجاتے ہیں، امام باڑے بھی سجاتے ہیں، قمقمے بھی لگاتے ہیں، پھول بھی لگاتے ہیں. سائل نے امام سے پوچھا مولا غدیر والے دن آسمانوں پہ کیا ہوتا ہے؟ تسبیح آپ کے حوالے اور مجلس ختم ہو گئی. کہ ان للہ قصرا فی الجنہ، اللہ کا جنت میں ایک محل ہے.
1,00,000 याकूत के गुंबद हैं, 1,00,000 जबरजद के खेमे हैं, वहां खाक मुश्क व अंबर की है। अब जिनका ताल्लुक तामीरात से है, ये मुर्तज़ा साहब तशरीफ फरमाइए, आपको बताएंगे। ईंटें लगाई जाती हैं तो बराबर की लगाई जाती हैं। किसी ने पूछ लिया मौला वो बना हुआ कैसा है? का एक ईंट सोने की है, एक चांदी की, फिर सोने की, फिर चांदी की। दरख्त सायादार हैं, दरख्तों पे जो परिंदे बैठते हैं उनका वजूद ऐसा है कि बदन मोतियों के बने हुए हैं। खुदा के लिए ये मंजर जाया ना कीजिएगा। पर याकूत के बने हुए हैं, चोंच फिरोजे की बनी हुई है, 4 नहरें उस महल में बहती हैं, जाफरान की घास उगी हुई है। तवज्जो। और जब गदीर का दिन आता है, अल्लाह सारे मलाइका से कहता है, सारे मलाइका जमा हो जाओ उस महल में। मिंबर लगाया जाता है और सारे दिन फजाइल अली का जलसा चलता है और पूरा दिन फरिश्ते अली 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 करते हैं। पूछना ही है, मैंने तो दीनियात की छोटी छोटी किताबों से लेकर हदीस की बड़ी बड़ी किताबों में यही देखा है कि जो फरिश्ता जब से खल्क हुआ है, जो कयाम में है वो कयाम में, जो क़ऊद में है वो क़ऊद में, जो सजदे में है वो सजदे में। मुझे नहीं पता हैरत में कौन खोया हुआ है और जुमला किस तक पहुंचा है। इसका मतलब है हर फरिश्ता अल्लाह की इबादत कर रहा है। पूछना ये है कि ये जो गदीर वाले दिन सब फरिश्ते मिलके अली अली कर रहे हैं, अल्लाह तस्बीह लिखता है या नहीं लिखता? सलावत भेजा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आसमान वालों की तस्बीह गदीर वाले दिन भी अली है। और देखिए अब जाहिर है कि मरहूम गए भी गदीर ही के दिन है, और जो मौला के दूसरे अज़ादार दूसरे विलाई थे, जाहिर है कि यकीनन आज मौला के यहाँ भी 2 जश्न जो गुजरे जश्न सजाया गया हो। 2 तारीख़ें वो हैं जिनका तस्करा कर दिया और गुजर चुके, लेकिन ये मलाइका एक तस्बीह और करते हैं। साहिल इमाम के पास आया और आके कहने लगा, मौला जब मुहर्रम का चांद नज़र आता है तो हम कहीं भी हों हमारा दिल बुझने लगता है। मैंने किताबों में ये लफ्ज़ न देखे होते तो न कहता मेंबर से कि जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो आसमान के फरिश्ते आसमानों पर हुसैन का खून भरा कुर्ता लहरा देते हैं। जब ये कुर्ता खुलता है तो मोमिनों का दिल गमगीन हो जाता है। बहुत करीब आ गई फसले अज़ाब। मैं चाहता हूँ कि 2 जुमले कह दूँ। कुछ दिनों में अज़ा खानों में कुछ मेहमान आने वाले हैं। ये सोच के मुहर्रम का इस्तक़बाल कीजिएगा कि ये मेहमान बड़ी दूर से आया हुआ है। अभी फर्श अज़ा बिछाने बानी मजलिस नहीं आता, ये मेहमान पहले आ जाता है। 2 इनमें बीबियां हैं, एक शाम से आती है, एक बकिया से आती है। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। बस ये सोच के रो लीजिएगा, आप पुरसा देने के लिए आए, ताज़ियत पेश करने के लिए आए। मैं जिस मजलूम का जिक्र करने जा रहा हूं उसके बच्चों को कोई पुरसा देने नहीं आया, कोई ताज़ियत पेश करने नहीं आया। उस मजलूम का तस्करा है जो ये कहता गया है, अना कतीलुल अबरात, मैं वो हूं जिसे रुला रुला के मारा गया। कभी लाशा अकबर पे रुलाया गया, कभी कासिम के टुकड़ों पे रुलाया गया, कभी अब्बास दिलावर के बाजुओं पे रुलाया गया, कभी शिशमाहे के गले पे रुलाया गया, और सुनोगे कभी ज़ैनब की चादर पे रुलाया गया। बुलंद आवाज से गिरिया करना अल्लाह डालो। वो जो मेहमान आएंगे ना अज़ा खानों में, उनमें एक बीबी है जिसको आपका बुलंद होना बहुत पसंद है। और जब आप अज़ा खानों में जाते हैं ना, के साथ आती है,
اس مرد کی نشانی یہ ہے کہ گردن پہ تو کے گرا، اور وہ شہزادی اس مرد سے کہتی ہے سجاد میں مستور ہوں، یہ میرے حسین کے عزادار آ رہے ہیں، میں پردے کی وجہ سے سامنے آ کے شکریہ تو ادا نہیں کر سکتی، لیکن سجاد جب یہ عزا خانے میں آئے تو آگے بڑھ کے فاطمہ زہرا کی طرف سے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کا شکریہ ادا کر دے، یہ میرے حسین کو رونے کے لیے آ رہے، یہ آپ کا بلند آواز سے رونا ایک اجڑی ہوئی ماں کی تمنا، اجرکم اللہ۔ اگر کربلا کے غم نہ ہوتے تو شاید ہمارے غموں کا کوئی مداوع ہی نہ ہوتا، اگر کسی کا باپ دنیا سے گزر جائے تو وہ حسین مظلوم کو یاد کرے، اگر کسی گھر میں کوئی بھائی چچا گزر جائے تو وہ عباس دلاور کو یاد کرے، اگر کسی گھر میں خدا نخواستہ کوئی جوان گزر جائے تو وہ علی اکبر کو یاد کرے، لیکن حسین مولا نے کوئی غم ادھورا نہیں چھوڑا، اگر کہیں کوئی چھوٹا بچہ گزر جائے، عزاداروں رونے والوں میں رونے والا ایسا بھی آیا ہوا ہے جو صرف آنسو نہیں لہو بہاتا رہا۔ راوی کہتا ہے میں محلہ بنی ہاشم سے گزر رہا تھا، ایسے میں خون پر نالے سے میری ابا پہ گرا، میں نے آواز دے کے کہا مدینے والوں کیا تم نے جانوروں کو چھتوں پہ ذبح کرنا شروع کر دیا؟ کسی نے آواز دے کے کہا خاموش گستاخ، یہ جانور کا لہو نہیں ہے، سید سجاد اپنے بابا پہ لہو رو رہا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل۔ قصاب اس ڈر سے ذبیحوں پہ پردے ڈال لیا کرتے ہیں کہ کہیں سید سجاد کو کربلا کا منظر نہ یاد آ جائے۔ ایسے میں ایک روایت میں لکھا کہ جب بازار سے گزرے تو ایک قصاب ایک ذبیحے کو لے جا رہا تھا، امام نے پلٹ کے پوچھ لیا اے قصاب کیا تو نے اس ذبیحے کو پانی پلایا ہے؟ تڑپ کے کہنے لگا فرزند رسول میں آپ کے جد کی شریعت کا پابند ہوں، اور شریعت نے ذبیحوں کے لیے کچھ اصول بتائے ہیں، کچھ شرائط بتائی ہے کہ مولا میں ان شرائط کا پابند ہوں۔ بیمار تڑپ گیا، تڑپ کے کہا اتنا بتا وہ شریعت کے کون سی شرائط ہے؟ کہ مولا ساری تو نہیں بتاتا مگر دو اہم شرائط یہ ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کیا جائے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ کبھی نہ روئے وہ آنکھ اس غم میں جو اشبار ہوتی ہے۔ عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا، میرے امام طرف گیا چیخ مار کر روئے۔ قصاب نے پوچھا مولا کیا میں نے کوئی غلط جملہ کہا ہے؟ رو کے کہا نہیں تو نے تو غلط جملہ نہیں کہا، حکم شریعت ہے کہ ایک ذبیحے کے سامنے دوسرا ذبح نہ کیا جائے۔ ہائے میری نظروں کے سامنے میرے 18 یوسف ذبح۔ اجرکم اللہ۔ کا دوسری شرط کیا ہے کہ مولا شریعت کہتی ہے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اچھی طرح پانی سے سیراب کیا جائے۔ عزاداروں کتابوں کے لفظ یہ ہے اتنا روئے کہ روتے روتے غش آ گیا۔ اب جو غش سے افاقہ ہوا اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ رو کے کہا تجھ سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی۔ کربلا کا رخ کیا اور رو کے کہا ہائے جانوروں کو تو پانی پلایا جائے، میرا بابا 3 دن کا پیاسا اللہ۔ بڑی محبت تھی سید سجاد کو بابا سے۔ سنیں گے جب باپ آخری رخصت کے لیے آیا اور آخری رخصت کے لیے بیمار کا شانہ ہلایا تو ایک مرتبہ صبح سے شام ہو چکی تھی، سید سجاد نے باپ کا چہرہ نہ دیکھا تھا، غش میں تھا میرا امام۔ ایک مرتبہ اب جو بابا کو دیکھا تو سر سے پاؤں تک میرا مولا زخمی تھا، پیشانی پہ بھی زخم تھے، رخساروں پہ بھی زخم تھے، ارے گلا بھی زخمی تھا، بازو زیبا بھی زخمی تھے، سینہ بھی زخمی تھا۔ سنیں گے پہلا سوال کیا کیا سید سجاد نے؟ ہاں یہ باپ سے بیٹے کی رخصت ہے، تڑپ کے کہنے لگے بابا کیا بریر مارے گئے؟ بابا کیا حبیب مارے گئے؟ بابا کیا جون مارے گئے؟ بابا کیا
انصار مارے گئے اور جب ایک ایک کا نام لے چکے تو سنو گے آزادارو کیا کہا؟ بابا کیا سب مارے گئے؟ جب سب کا کہا نا حسین نے تو سجاد نے ایک سوال کیا، بابا کیا میرے چچا عباس بھی مارے گئے؟ بابا کیا میرا اکبر بھی مارا گیا؟ کہ مردوں میں اب تم بچے ہو میرے لال یا ہم بچے ہیں؟ جملہ سنو گے آزادارو، خدا کسی بیٹے پہ یہ دن نہ لائے تڑپ کے کہ پھپھی اماں ذرا میرا نیزہ تو لائیے، کہ نیزے کا کیا کرو گے سجاد؟ چیخ مار کے روئے اور ایک جملہ کہا کہ پھپھی اماں دیکھیے نا میرا بابا تنہا رہ گیا۔ کہ لیٹے رہو بیٹا، ابھی تمہیں امامت کے کارواں کو آگے لے کے جانا ہے، ابھی تمہیں اسیران حرم کو لے کے مدینے واپس جانا ہے۔ عزادارو یہ باپ کی رخصت تھی بیٹے سے، لیکن اس کے بعد سنو کہ کب چہرہ دیکھا؟ ایک مرتبہ جب عصر عاشور آندھیاں چلنے لگی اور ایک مرتبہ آواز آ رہی تھی قد قتل الحسین بکربلا، آواز دے کے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو پردہ ہٹایا دور دیکھا نو کے نیزہ پہ سر حسین ہے۔ سجاد نے آخری سلام کیا، السلام علیکہ یا عبداللہ۔ لیکن عزادارو ہر بیٹے کے کچھ فرائض ہے، آخری دو جملے سن لیجئے۔ ہاں یہ بیٹوں کا فریضہ ہے کہ باپ کے لاشے کو دفنایا جائے، باپ کے جسد کو دفنایا جائے، باپ کی قبر بنائی جائے، لیکن بیمار کیا کرے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، لیکن جب اعجاز امامت سے واپس آئے اور 12 محرم یا 11 محرم کو تدفین کی تو عالم یہ ہے کہ اب سید سجاد نے چادر کو بچھایا۔ اس عالم میں بابا کا لاشا ملا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشا پامال ہو چکا ہے۔ ایسے میں لاشے کو اکٹھا کیا، قبر بنائی، اور جانتے ہو قبر پہ کیا لکھا؟ قبر کی گیلی مٹی پہ انگلی سے کچھ لکھ دیا۔ بنی اسد والے کہتے ہم نے قریب جا کے دیکھا، اب جو دیکھا تو لکھا ہوا تھا یہ ایک پیاسے کی قبر ہے، یہ ایک مظلوم کی قبر ہے۔ پھر آواز دے کے کہا لاؤ، میرے بابا کو علی اکبر سے بہت محبت تھی، پیروں کی طرف علی اکبر کے لاشے کو دفن کیا، گنج شہیدہ میں 72 کو دفنایا۔ اور اب جب سارے لاشیں دفنا چکے نا تو ایک سوال کیا بنی اسد والو کیا کوئی اور لاشا باقی ہے؟ کہ مولا فرات کے کنارے ایک لاشا ہے، کہ لے کے کیوں نہیں آتے؟ کہ مولا لاشا اتنا زخمی ہے پیروں سے اٹھاتے ہیں تو سر سے بکھر جاتا ہے، سر سے اٹھاتے ہیں تو پیروں سے بکھر جاتا ہے۔ کہے وہ میرے چچا عباس کا عزادارو آخری دو جملے سن لیجئے۔ فرات کے کنارے آئے، ایک چٹائی منگوائی، عباس کے لاشے کو اکٹھا کیا، ایسے میں چچا کا لاشا لے کے قبر میں اترے اور کہا بنی اسد والو اب پیچھے ہٹ جاؤ، ہم اپنے چچا کو خود دفن کریں گے۔ عزادارو بنی اسد والے کہتے ہیں بہت دیر تک تو سید سجاد کے رونے کی آواز آئی، مگر کچھ دیر بعد یہ رونے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ہم سمجھے شاید بھتیجا چچا پہ روتے روتے گزر گیا۔ اب جو ہم نے قریب جا کے دیکھا عباس کا سینہ تھا، سجاد کا رخسار تھا، آہستہ آہستہ بیان کرتے تھے چچا جان آپ کے بعد پھوپھی اماں کی چادر چھینی گئی، چچا جان آپ کے بعد سکینہ کو تماچے مارے گئے، چچا جان سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ الْمُنقَلِبَيْنِ يَنقَلِبُونَ۔ جنازے پہ عجب منظر تھا، بیٹیاں قدر تھی بسد آہو بکا، بڑھ کے شبر نے جو چہرے سے کفن بند کیا، دیکھ کر بھائی کے چہرے کو
یہ زینب نے کہا رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، ارے میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، ارے رخ سے ایک بار کفن، ارے آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے، اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، ارے میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ بیٹیوں کا اپنا طریقہ ہے، باپ سے بڑی محبت ہے، کیا چیز سنبھال کے رکھتی ہے اپنے بابا کی، اور ایک چیز جناب زینب نے بھی سنبھال کے رکھی ہے، کیا چیز سنبھالی ہے؟ ہائے خون بابا کی جبی سے وہ گرا تھا جس پہ، ارے اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے، میرے بابا کا مصلی مجھے لا دو بھیا، ارے میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ سنیے حدیث قصہ کا مفہوم کیا ہے؟ ارے جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا نانا کی، ارے کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی، ارے میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، ارے میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ قیامت پڑھ رہا ہوں اس وقت، اس نوحے کا سب سے عظیم مصرع نظر کرتا ہوں۔ غم میں بابا کی تڑپتا ہے، ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے بلا لاؤ میرے غازی کو، ارے پاس کچھ دیر تو بابا کے بٹھا دو بھیا، ارے میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ گھر سے جاتا تھا جنازہ جو علی کا باہر، بیٹیاں کہتی تھی ذیشانو رضا رو رو کر، آخری بار تو بابا سے ملا دو بھیا، ارے
میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا.